نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا۔ فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت، بہتر یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم۔ عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، پہلے جتنے چاہیں پڑھیں۔ نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے۔ نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں آپ۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئی لینڈ سے۔ کوئی ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ عبد الرشید صاحب راجستھان انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یا ہر رکعت میں پڑھنا وہ لازم ہے؟ بھائی لازم کسی رکعت میں بھی نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے جب پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں، اور جیسے الم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل واللہ پڑھ لی، تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ، سنت ہے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ۔ اگر سورت شروع نہیں کرتے، قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں بھی۔ ہاں سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں آپ، لیکن یہ واجب نہیں ہے، میں نے بتایا سنت ہے، چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے، ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں، نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں، تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں۔ تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں، 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وتر 3 رکعت وتر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ پہلے سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا، محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا۔ بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے،
تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے۔ آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے، آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا۔ ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں۔ سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے۔ تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں، تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں۔ نمبر 2، ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے، بس۔ یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے۔ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں میں، فرض نہیں پڑھ رہا، تو بس اتنا، یہ اتنی کافی ہے۔ آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے۔ نماز میں نیت ضروری ہے یا تکبیر کہنا کافی ہے؟ فرض نماز میں نیت کرنی ہوگی یا صرف اللہ اکبر بولنا ہوگا؟ اگر نیت کرنی ہوگی تو وہ اردو میں کریں یا عربی میں کریں۔ سلمہ صاحبہ دبئی سے، دیکھیں نیت نماز میں ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل میں ارادہ انسان اپنی زبان میں ہی کرتا ہے جو اس کی مدر لینگویج ہے۔ بس دل میں نیت کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس اتنا کافی ہے۔ پھر جو نماز ہے اس کی نیت کر لیں، ظہر کی ہے تو ظہر کی نیت کر لیں، عصر کی ہے تو عصر کی، فرض کی ہے تو فرض کی کر لیں، بس دل میں نیت کافی ہے، اس کا انگلش عربی اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز کی نیت کیا زبان سے ضروری ہے؟ نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ابرار احمد سومرو سکھر سے۔ نہیں جی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ دل میں ارادہ تھا ظہر پڑھ رہا ہوں اور واقعی ظہر کی نماز تھی، زبان سے نکل گیا کہ عصر پڑھ رہا ہوں تو نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ دل میں صحیح ارادہ کیا ہوا ہے۔ اور اگر ظہر پڑھ رہا ہے، دل میں ارادہ کر لیا عصر پڑھ رہا ہوں، زبان سے نکل گیا ظہر پڑھ رہا ہوں، تو نماز نہیں ہوگی، حالانکہ زبان سے صحیح نکلا ہے لیکن چونکہ دل میں اثر تھا تو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دل میں ارادہ ہے اصل نماز کے لیے، زبان سے نیت ضروری نہیں ہے۔ وہمیوں کے لیے فقہا نے لکھا تھا کہ جو وہمی ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت وسوسوں میں مبتلا رہیں گے، پتہ نہیں میں نے ظہر کی نیت کی تھی عصر کی، بعض ایسے وہمی ہوتے ہیں، ان کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وسوسہ دور کرنے کے لیے وہ زبان سے نیت کر لیں، لیکن نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار جو نیت پر ہے، تو نیت تمام فقہا کا اتفاق ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی۔ کیونکہ اگر ماں باپ کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، تو اللہ کے سب سے زیادہ ہونے چاہیے۔ تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا، اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو 5 نمازیں ہیں بھائی، ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو، تو یہ اسلام ہے جو ہمیں 5 دفعہ مسجد میں لے کر آتا، اور لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے، کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے، ریلیشن ہے۔ تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی، لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں۔ فوج میں نا، جب ہم جو NCC کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں، تو وہ فوجی صوبے دار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے، تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں، بعض دفعہ خام خواہ میں ڈنڈ پہ لو بیٹھ کے، چلو بھائی، اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اب ڈنڈ پیل رہے ہیں، ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ، تو یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ، ٹھیک ہے نا، 5 ٹائم قربانی دلوائی ہے، لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے، اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو، اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے، ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے۔ ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے۔ اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے، دوسری نماز
شام 3:30 بجے 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی, فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عصر میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی, 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہی ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے. اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا ہے اہل حدیث. حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے, لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے, تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں, عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور اللہ کیا کہتے ہیں, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. بزنس ہی اللہ کی یاد, اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے, جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا, اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقہ اور بصیرت, سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر, تو کیسا ریلیشن ہے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے, مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے, اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے, اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس, سورج ڈھلکنے کے وقت, الی غسق اللیل, اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں, مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں, لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی, بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت جب بالکل کیا ہو جاتا ہے, اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر, اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا, غروب ہو گیا, لیکن ابھی روشنی ہے, اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے, یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو, تبدیلی, چینجنگ. آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں, اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ہے, ابھی دن طلوع ہونے والا ہے. پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا, بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی بھی دھوپ ہوتی ہے جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا, بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے 2 نمازوں کا ذکر کر دیا, ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتد بھی ہوتا ہے, گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں, معتد بھی قابل ذکر دلوک, وہ ایک عصر میں ہوتا ہے, ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں, اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں, 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا, سورج کا ڈھلکنا, تو معتد بھی ڈھلکنا, قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے, ایک عصر کے وقت. کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت, تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین. یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں, ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء
ملا کے پڑھ لو، اصل میں 3 ٹائم ہے، یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں، اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. جو معتد بھی، دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا، ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت، واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسے تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا، تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان، وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ، آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے. میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے، اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی، تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے، درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ، آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے. اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی. تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے، آپ نے تو چائے بولا تھا. تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی، تبھی قرآن و حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں، اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے، نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار، تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں، میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو، اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا، نبی نے بھی تو کلام کیا ہے. تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے، تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا، پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا، یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو، اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں، تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں، لیکن کیا کریں، سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی، پہلے مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا. جب کسی حکم کا مدار حقیقت کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا، تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھائی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھائی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں، اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے، تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں، بڑا مزہ آ رہا ہے، آدمی کو یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی، اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا، وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے.
بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے, یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا, بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا, اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے, لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار, تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی, بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے, اب سفر ہوگا تو چھوڑ دو, ٹینشن ہے یا نہیں وہ دو پڑا کرو. نہیں ہے بات, میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہوں نا آدمی, تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں, 2 پڑھتے ہیں. اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہوں پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول, اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا, اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے ہیں نماز, وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو, اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا, جدت آتی ہے, وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے, ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسے ہی تبدیل ہوتا ہے نا, ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں, تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے, تو ٹائم جو ہے نا, اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے, اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے, لیکن دلوک شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور وقرآن الفجر, فجر والا ٹائم, یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے. تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے, اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے, حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو نہیں, لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی, اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آگے. تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا, اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے, اوقات کی تبدیلی. جیسے 2 رکعتوں کا سبب سفر ہے, حالانکہ اصل میں نہیں ہے, اصل میں تو کچھ اور ہے, لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا سفر کو. تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے, وہ وقت میں بڑی تبدیلی. تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے ہیں جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے, اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم. صرف فجر ہی کا ٹائم ہو, ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہیں, عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہیں, مغرب میں الگ, انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو. نہ ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے, اسے عشاء بھی چاہیے, لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے. اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے, لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے. اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے, ہر وقت نہیں چاہیے. شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے. اور کیسے سمجھائیں میرے بھائی, میرے پاس اس کے علاوہ تبھی تو 5 نمازیں ہیں, تو 2 نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو, کیونکہ اوقات 5 ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے. تو 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز؟ باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا, اس پہ وہ آ جائیں گے. تو میرے بھائی, تو یہ اسلام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جب وقت میں بڑی تبدیلی ہوگی تو تمہیں اللہ کی نعمت کو واقعی ہوتا بھی ہے. آپ رات کو سو جاؤ ٹائم پہ, صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے نا, نیند پوری ہوتی ہے, خدا کی قسم دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہونا تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں صبح کے ٹائم کو, کہ میرے رب نے مجھے رات کو سلا دیا اور بالآخر اب سورج دوبارہ سے نکل کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ہے. دل چاہتا ہے اللہ کو راضی کروں, اٹھوں, میں اللہ کے سامنے جاؤں. ہم تو پوستیوں کی طرح, میجورٹی تو سوری ہوتی ہے نا, اٹھتی 12 بجے ہے کم وقت, اس کو کیا پتا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. ایک شاعر نے کہا تھا, اگلا مصرع بھول گیا کیونکہ نبی میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا 9th کلاس میں اردو ادب میں. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور, دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے تور. واہ واہ, اب یاد آ گیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ اردو برباد ہو رہی ہے. شاعر نے کہا ہے ارینی, موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کہا تھا نا ارینی, اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو گوئے اوج طور, طور کے پہلو سے جو آواز آئی تھی نا ارینی, تو وہ والا منظر, وہ روحانی منظر ہوتا ہے, وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. یعنی ستاروں کی چھاؤں کے بعد جب صبح پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کوہ طور والا منظر, روحانی منظر پیدا ہوتا ہے جب کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی ارینی کی آواز آئی تھی. یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے, کوئی میرے پہ توہین کا فتویٰ نہ لگا دینا بھائی. تو فتوے مارکیٹ میں توہین کے آج کل بہت ہلکے چل رہے ہیں. تو ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں. تو یہ 5 نمازیں اللہ نے کیا کر دی میرے بھائی, بولو. اصل تو عبادت اسلام میں ہے ہی نماز. اصل کیا ہے,
5 ٹائم دن میں. تو ابھی علماء کہتے ہیں معاف ہی نہیں ہوتی ہے کبھی, موت تک چلتی رہتی ہے, کیونکہ ٹائم آتا رہتا ہے نا. ٹائم آئے گا تو نماز لازم ہوتی رہے گی, یا تو ٹائم روک لو. ہم جب گئے تھے وہاں ناروے میں تھے نا, تو بہت لمبی رات تھی, تو وہاں ٹائم رکا ہوا تھا رات کا. تو مغرب اور عشاء اور فجر میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہوتا تھا. فجر 9:15 بجے ہو رہی تھی صبح, اور عشاء میرا خیال ہے 4:30-5 بجے. تو چونکہ ٹائم رکا ہوا تھا نا, مغرب کے بعد عشاء کا وقت, فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا, عشاء کا وقت, عشاء کے بعد فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا, تو ٹائم رک گیا, تو نماز بھی کیا ہو گئی, رک گئی. ٹھیک ہے, دیر سے پڑھو. تو کیونکہ ٹائم چینج ہوگا تو حکم اللہ کا نماز کا آپ کی طرف متوجہ ہوگا. ہاں, جن علاقوں میں 6 مہینے 3 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں ہے, وہاں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پھر حدیث میں کچھ اور ہے, وہ پھر ابھی مسئلہ بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں دلوک شمس ہو رہا ہے, سورج نکلتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر غروب ہو جاتا ہے, تو وہاں پھر نمازیں کس طرح ہی پڑھی جائیں گی, ٹائم کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ دیا. حدیث میں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. تو ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے, کوئی شخصیت مقصود نہیں, عمل مقصود ہے. دیکھو کس قدر اسلام میں شخصیت پرستی کی نفی ہے, اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں صحیح حدیث سے. بہت ٹیکنیکل مثال ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا, جس میں کچھ 3 مخلص صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. کوئی عذر نہیں تھا ان کو, لیکن وہ جنگ میں شریک بولو نا نہیں ہو سکتے. بہت سے منافقین بھی پیچھے رہ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا, تاکہ نبی آپ پہ ناراض نہ ہو, نبی کو تکلیف نہ ہو. اگر وہ یہ کہتے نا ہمیں کوئی عذر نہیں تھا پھر بھی ہم پیچھے رہ گئے, تو انہیں پتا تھا نبی کو اس سے کیا ہوگی, تکلیف ہوگی. تو قرآن نے کہا یحلفون لکم لترضوا عنہم, کہ یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, آپ ان سے خوش ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, اگر آپ خوش ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسقوں سے خوش نہیں ہوگا. اب پوائنٹ کی بات سمجھنے کی ہے, وہ نبی کو خوش کر رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں پھر بھی خوش نہیں ہوں گا. کیوں؟ یہاں نبی کو خوش کرنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں تھا, ذات نبی مقصود تھی جس میں اللہ نہیں تھا. تو اس میں بتا دیا گیا کہ نبی کو خوش کرنا بھی جب ثواب ہے, جب اس خوش کرنے کا مقصد کس کو خوش کرنا ہو, اللہ کو خوش کرنا ہو. تو اسلام میں پہلے کون ہے, اللہ ہے. تو وہ اللہ کیا کہتا ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے نہیں کہ تمہیں ہسٹری میں بہت زبردست مہارت حاصل ہو جائے, اس لیے نہیں کہ تمہیں ایک ایک بنو امیہ کا پتہ چل جائے کون کتنا خراب تھا اور کون کتنا نیک تھا, اور بنو عباس کا پتہ چل جائے, اس لیے پیدا کیا لیبلوکم, وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, ایکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اچھا عمل یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں, بہت اچھا عمل ہے کہ ہم نے عوام کو الجھا دیا ہے ان مسائل میں, بہت اچھا عمل ہے. عوام پہلے غلط سمجھ رہی تھی, ہم نے صحیح سمجھا دیا عوام. تو قرآن نے اس کو بھی کہا ہے کہ اچھا کی ڈیفینیشن وہ ہے جس کو کون اچھا کہے, اللہ اچھا کہتا ہے جس کو. اللہ اس کے رسول نے جس عمل کو اچھا کہا, اللہ اس کے رسول نے اس عمل کو اچھا کہا ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے. ایک تو اسلام کے بیسک عقیدے, توحید, رسالت, فرشتوں کا وجود, یہ تو بیسک ہے جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بیسک عقیدہ نہیں ہے اسلام میں. باقی وہ نظریہ جس کا عمل سے تعلق ہو اس کو فوکس کرنا پڑے گا. عمل کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے الحمد سے لے کے الناس تک اتنے آرڈر دیے ہیں کہ اگر آپ ان آرڈر ہی کو پورا کر لیں, میں کہتا ہوں اس سے اچھا انسان دنیا میں پھر وجود میں نہیں آ سکتا. آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے ان کو پورا کرنے کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. دیکھو مشرکین مکہ بھی نا اپنی چند مذہبی رسومات کو لے کے بیٹھ گئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوگا. قرآن نے جگہ جگہ نفی کی. کیا انداز ہے قرآن کا؟ قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے تعالوا آؤ, اتلو, میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کا کلام, ما حرم علیکم ربکم, میں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ جو تم نے جاہلیت کی چند رسومات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو نا, اپنے طور پر اب معیار ایک تم نے بنا لیا, یہ نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں
کون سی چیزیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے اور کون سی چیزیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے. آؤ کتنا اچھا انداز ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کنفیوز پھر رہا ہو, پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہو, اس کو منزل نہ مل رہی ہو. اس نے جانا ہے جناب صدر جانا ہے, کوئی گاؤں دیہات سے کوئی بندہ کراچی آ گیا, یا اس نے کینٹ اسٹیشن جانا ہے. اب اس سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے کینٹ اسٹیشن ادھر کو ہے, وہ ادھر کو چلنے لگا. دوسرے سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں, وہ بھی صحیح بتا رہا ہے کہ ادھر کو ہے, لیکن اتنے پیچیدہ طریقے سے بتا رہا ہے کہ تو پہلے یوں جانا, پھر یہاں سے جا کے نا ایک گلے گنڈے والا آئے گا, وہاں سے رائٹ ٹرن ہو جانا, پھر ایک کلفی والا ہے, ادھر سے لیفٹ ٹرن ہو جانا, ادھر 4K کا اسٹاپ آئے گا, وہاں سے پھر بس میں چڑھ کے پھر ادھر اترنا, پھر یوں. بوکھلا گیا یار. دوسرا بندہ بھائی چھوڑ اس کو, تو ایسا کر, تو ایسا کر, تو یہاں سے نا ادھر سے جانے کے بجائے ادھر رش ہوگا, ادھر رش ہوگا, تو یہاں سے نکل جا کٹی پہاڑی سے, کٹی پہاڑی سے یوں نکلے گا, پھر ادھر سے بنارس ٹرن مارے گا, ادھر شیر ادھر جائے گا. روٹ تھوڑا خراب ہے لیکن راستہ کھلا ہوا ہے. پھر اب وہ شیرشاہ کیا ہوتا ہے, ایسے میں کوئی عقل مند کہے گا ادھر آ یار, ایسے ہی ہوتا ہے نا اسٹائل. ابے ادھر آ, زیادہ لمبی چوڑی ٹینشن میں پڑنے کی ادھر آ, ادھر بیٹھ جا پیچھے گاڑی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. حل ہو گیا نا مسئلہ. ہاں تبلیغ والے یہی کرتے ہیں کہ ابے تو چھوڑ دے ان مناظروں میں بحثوں میں, 3 دن لگا لے, انسان کا بچہ بن کے واپس آ جائے گا, لگا لے ہمارے سے. واقعی یہ انداز بڑا بہترین ہے. وہ چھوڑ دے یار. وہ میں نے کہ اہل حدیث کا واقعہ سنایا تھا نا, وہ ابھی بھی اہل حدیث ہی ہیں لیکن وہ تبلیغ میں لگنے لگے. کہہ رہے یار میں یہ رفع الدین, آمین بالجار, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے, پتلی کرنی ہے, پوری زندگی برباد کر دی, حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اور کہہ رہے جس کے پاس جا کے بیٹھو دوسرا فرقہ غلط لگنے لگتا ہے. میں نے ان کا, میرے بڑی اچھی دوستی ہے ان سے, وہ میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھ کے مجھ سے ملنے. اہل حدیث تو اتنی بڑی داڑھی ان کی نا, 4 شادیوں والی کی کتاب پڑھ لی, 2007 میں پڑھی انہوں نے. مجھے تلاش کرتے کرتے پہنچے, وہ بڑے بغلگیر ہوئے, کہہ رہے یار کیا کتاب ہے یار, میری تو زندگی بدل گئی. بڑی بہت متاثر ہوئے. تو داڑھی سے مجھے اندازہ ہو گیا وہی اہل حدیث ہے. تو میں نے کہا کیا یہ آپ کہہ رہے, میں پہلے دیوبندی تھا, نہیں پہلے میں بریلوی تھا. پہلے میں کیا تھا, بریلوی. تو ہم وہ 40ویں 11ویں شریف 12ویں شریف نظر و نیاز سارے جمعرات کے سب کچھ رپورٹ ہمارے ہاں تفصیل سے چلتی تھی. کہہ رہے پھر میں دیوبندیوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا, تو کہنے لگے میں دیوبندی بن گیا. کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد میں بڑی ملامت, تو یہ خاندان ظاہر ہے ملامت کرتا ہے. تو جب میں دیوبندی بنا تو پھر کچھ دنوں کے بعد اہل حدیث میں بیٹھا, انہوں نے بخاری کی حدیث دکھائی رفع الدین والی. میں نے کہا دیوبندی تو یہ کرتے ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے ہر آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا, انہوں نے کوئی 2-4 مولوی مل جائیں گے, ان سے پوچھا ہوگا, ان کے پوچھا. ہر آدمی کو ہر چیز معلوم تھوڑی تھی, پینوڈال کی تحقیقات ہر آدمی کے پاس ہر وقت تھوڑی, ہر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہوتی. تو وہ کہہ رہے میں پھر اہل حدیث بن گیا. کہہ رہے جب میں اہل حدیث بنا تو ایک دن جماعت المسلمین والوں کا کہیں مجھے لٹریچر ملا کہ ہمارا فرقہ وارانہ نام نہیں ہے, یہ حنفی, شافی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, یہ تو فرقے بنائے. ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے نام کیا رکھا ہے, مسلم. آئیے جماعت المسلمین میں جس کا کوئی فرقہ نہیں. انہوں نے کہا یہ اہل حدیث بھی فرقہ ہے. کہہ رہے ہم جماعت المسلمین نکل لیے. اب آسان نہیں ہوتا مسلک چھوڑنا, ملامتیں. کہہ رہے نہیں ہمیں تو حق کی تلاش تھی, ہم کہاں نکل لیے, جماعت المسلمین. کہہ رہے جماعت المسلمین کے اب شکر ہے اس کے بعد کوئی لیٹسٹ فرقہ وجود میں آیا نہیں تھا اس سے اوپر کا, لیکن اب جماعت المسلمین بھی پارٹ 1 پارٹ 2 ہو گئی ہے. ورنہ وہ ساری زندگی پارٹ 1 پارٹ 2 کے مناظرے کراتے رہتے کہ ان میں پارٹ 1 صحیح ہے یا پارٹ 2 صحیح ہے. اب تو جماعت المسلمین کا مسئلہ ایسا حل ہوا نا, جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 آیا جماعت المسلمین کا زور بھی ختم ہو گیا. ورنہ ہم یہاں محلے میں ایک درد سر بنے ہوئی تھی جماعت المسلمین. ہر تھوڑے دن میں کوئی لڑکا لٹریچر لے کے آ رہا ہوتا, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے. ہم شادیوں پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار بیوہ عورتوں کو سہارا دو, اور جناب طلاق یافتہ عورتوں کو سہارا دو. اور ادھر تو علماء کی صلاحیت ہے جب ان چیزوں میں لگیں گی تو معاشرے میں وہ مثبت کام کس ٹائم پہ کریں گے بیٹھ کے. تو وہ جناب جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 وجود میں آئی ہے نا, اب مسئلہ ہی ہے. جب بھی کوئی جماعت المسلمین والا کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا جماعت المسلمین اور اس کے امام کا کو یعنی لازم پکڑو, تو ہم کہیں گے پارٹ 1 کے بارے میں فرمایا یا پارٹ 2 کے بارے میں. پہلے یہ فیصلہ کر لو, پھر ہم حدیث میں دکھاؤ پارٹ 1 ہے یا پارٹ 2 ہے. تو اب وہ سنا پارٹ 3 بھی ہو گیا, واللہ اعلم. ہر نیا فرقہ بنتا ہے یہ کہہ کے کہ میں سارے فرقوں کو ختم کر رہا ہوں, مگر وہ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ کے خود 20 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو, تو وہ پھر جماعت المسلمین میں چلے گئے. جماعت المسلمین کا اس وقت پارٹ 2 نہیں تھا, تو وہ جماعت المسلمین میں گئے تو ان کو وہاں بڑا اچھا لگا. بھائی ہر بات قرآن کی, ہر بات حدیث کی, لیبل تو سب نے بڑے اچھے اچھے خوبصورت لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو بڑے اچھے کہتے ہیں ہوتے ہوتے میں صوبہ سندھ کا امیر بن گیا, کیونکہ پیسے والے بھی ہیں یہ, تو پیسہ بھی بہت دیا. بہت جماعت المسلمین پہ انہوں نے نچھاور کیا.
जमात उल मुस्लिमीन को तरक्की देने में इनका बहुत बड़ा किरदार। मैं नाम इसलिए बताऊंगा कि उनकी तरफ से पाबंदी है जमात उल मुस्लिमीन वाले, फिर उनके तंग ना करना शुरू करते हैं उनको, क्या बे तूने जमात उल मुस्लिमीन छोड़ दी, हमारे राज क्यों फाश कर रहा है, ये भी तो खतरा होता है ना। तो कहते हैं मुझे फिर एक दिन अंदाजा हुआ, क्योंकि हक के मुतलाशी थी, मुझे अंदाजा हुआ कि हनफी लोग अबू हनीफा की इतनी तकलीद नहीं करते जितने ये जमातुल मुस्लिमीन वाले अपनी अमीर की मुकल्लिद हैं। ये लोग लेबल लगाते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, मगर जितने बड़े मुकल्लिद ये लोग हैं, इतना बड़ा मुकल्लिद मुज्तहिदीन की ऐसी तकलीद नहीं हो रही है। कह रहे फिर मैं सवाल पूछता था, मुझे उसका जवाब नहीं मिलता था, तो मैं फिर कंफ्यूज होना शुरू हो गया, यार तुम तो बाप बनाए हुए तुमने अपने अमीर को। कह रहे अब कहां जाए भाई, ये तो शुगर है मुर्तद नहीं हुए। मैंने ऐसे लोगों के वाकयात सुने जो तंग आके बिल आखिर मुर्तद हो गए, इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने। कह रहे एक दिन मैं गया तबलीगी जमात, कहीं फजाइल अमाल की तालीम चल रही थी, तो मैं जाके बैठ गया, मुझे उन्होंने पांव दबाना शुरू कर दिए कि सैरोज़े में चलो। कह रहे पहले तो मैंने सोचा अभी रफुल दैन का मसला छेड़ेंगे ना, अब ये आमीन की बात करेंगे। कह रहे मैंने टांगे चौड़ी करके ना यूं करके पूरी नमाज पढ़ी ऐसे करके कि मुझे कोई छेड़े, किसी ने नहीं छेड़ा। कह रहे मैंने कहा 3 दिन लगाता हूं फिर छेड़ूंगा, मैं 3 दिन लगाता हूं, ये अल्फाज मेरे हैं, छेड़ूंगा, ये तो हमारी अपनी कराची की उर्दू में ये चीजें बनाई हुई है हमने, ये ठीक है ना। तो उन्होंने कहा शायद अब मुझे तंग करें ये लोग कि मैं सैरोज़ा में ट्राई, जहां इतनी जमातें ट्राई की हैं इसको भी ट्राई कर लो। तो कह रहे मैंने कहा मैं यूं जाऊंगा फिर यूं करूंगा फिर जोर से आमीन, तो कुछ ना कुछ तो होगा। कह रहे हैरान हो गया, 3 दिन हो गए मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, उनकी एक ही बात थी भाई ये दीन हमारे अंदर कैसे आएगा, पूरी दुनिया के अंदर कैसे आएगा, इसके लिए हम सबको मिलजुल के फिक्र। कह रहे मैं कह रहा हूं भाई ये रफ, कह रहा छोड़ तू जैसे कर रहा है करता है। ये जो सऊदी अरब में तबलीगी जमात पे पाबंदी लगी है ना, इस पे बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं आप हुकूमत सऊदीया के खिलाफ बयान दे। हमने एक बड़े आलिम की बात बड़ी खानदानी सुनी जो मेरे शेख हैं, उन्होंने कहा तबलीगी जमात पे जब पाबंदी लगी है तो इसको तबलीगी अंदाज से ही हल करना पड़ेगा। तबलीगी अंदाज ये कि किसी के खिलाफ बयान ना दागत, क्योंकि अगर आप बयानात दागना शुरू कर दोगे ना हुकूमत के खिलाफ, सऊदी हुकूमत किसी की नहीं सुनती, समझ रहे हो ना। वो आपके मेरे बयान से मुतासिर होकर ये नहीं कहा मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बड़ा खतरनाक बयान आ गया, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा आज से मैंने अपना फैसला वापस। उनकी जून ही हुआ, बड़े बड़े अल्लामे पड़े हुए, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम ने एक हर्फ बोला अंदर हो गए। तो इससे सिवाय इसके कि तबलीग पे पाबंदी के साथ उलमा पे भी पाबंदी लग जाए और मजीद कुछ नहीं होगा। तो बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कि भाई इस पाबंदी को तबलीगी स्टाइल में ही हल किया जाए। तबलीग वाले यही इस तरह स्टाइल उनका क्या है, यही है जो अभी बयान कर रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि भाई रफुल यदैन का मसला, और तो भाई छोड़ यार, ठीक है छोड़ दे इस मसले, ये दीन हम सबका है भाई, हम सबने मिलके कह रहे। फिर मैं चिल्ला लगाने गया, पूरा चिल्ले में एक हर्फ किसी ने नहीं मुझे कहा तू किस जमात से ताल्लुक है, तेरे किस फिरके से ताल्लुक है। अल्लाह की कसम उसके ये अल्फाज हैं। कह रहे मुझे पता चला कि हक पर कौन है, ये लोग हैं। हक पर कौन है, कह रहे ये है हक पर। तो घूम फिर के ना धक्के खा के जब फिरकों से पिटा के बिल आखिर या तो मुर्तद हो जाता है या घूम फिर के कहता है यार जाने दो ये हमारे मसाइल है नहीं। तो बिल्कुल यही अंदाज है कुरान का। जैसे मैं बता रहा हूं सदर भेजना हो, जैसे तबलीग वालों के पास जाओ ना, क्या कह रहे हैं यार आजा हमारे साथ 40 दिन गुजार ले बस। तो वही स्टाइल है। सदर जा रहे थे, वो इधर उधर, उसने कहा भाई पीछे बैठ जा गाड़ी में, इधर बैठ जा, मैं पहुंचा दूंगा तेरे को। तो यहां भी यही है, कुल तालू अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। ए नबी ये बौखलाते फिर रहे हैं, अपनी तरफ से जमाने जाहिलियत की रसूमात को फॉलो कर रहे हैं। इनसे क्या आओ जरा मैं तुम्हें बताता हूं, मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, बताओ मैं बताता हूं क्या हराम किया। वो चीजें हराम की है जो बिल्कुल नेचर भी उनको गलत कहती है, को बहुत पेचीदा दीन नहीं है। अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। उसने बनाया, उसके कौन शरीक हो सकता है। वह बिल वालिदैनी एहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। कैसी प्यारी तालीमात है, ये चीजें फोकस करने की। बाप है माँ है, इनका दिल ना दुखाना, बुढ़ापे में इनके कदमों में जन्नत तलाश करनी है। और क्या, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपने बच्चों को गुर्बत के खौफ से कत्ल नहीं करना। नहनु नर्ज़ुकुकुम, राज़िक तुम नहीं हो, राज़िक कौन है, अल्लाह है। अल्लाह पे तवक्कुल करना है। ना नस्ल रोकनी है इस नियत से कि खिलाऊंगा कहां से, ना बच्चे को मां के पेट में कत्ल करना है, ना पैदा होने के बाद कत्ल करना है। राज़िक कौन है, अल्लाह है। अल्लाह को इससे गुस्सा आता है कि तुम हर चीज यहूदियों की तरह कैलकुलेशन में क्यों लग जाते हो कि 3 बच्चे हो गए तो इतने आटा आ रहा है, तो 4 हो जाएंगे तो इतना आटा मेरे पास नहीं आ सकता। ये कैलकुलेशन छोड़ दो।
رزق یہودی تھوڑی دے رہا ہے, معیشت تھوڑی دے رہی ہے, رزق اصل میں کون دے رہا ہے؟ بارش تو خدا برساتا ہے, تو وہ اللہ کر رہا ہے. اس میں کس پہ توکل کرنا ہے؟ اللہ پہ. اور کیا بتایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, جب باپ کا انتقال ہو جائے تو جو چھوٹے بچے وراثت, چھوٹے بہن بھائی ہیں نابالغ, بڑے بھائی کو حکم دیا جا رہا ہے ان کی وراثت کو ہاتھ نہ لگانا کسی کو. کیوں؟ اس میں میسج ہے کہ کمزور کا مال مت کھانا, کیونکہ طاقتور کا کھانا تو ممکن نہیں ہے, لوگ کمزوروں کا کھاتے ہیں. تو تمہارا مال وہی ہے جو اس کے تم مالک ہو, کسی کو کمزور سمجھ کے اس کا مال کھانے کی کوشش بولو نہ کرنا. اوفوا الکیل والمیزان اذا قلتم, اوفوا الکیل والمیزان بالقسط, جب حق لینے کی باری آئے تو جیسے لیتے ہوئے حق پورا وصول کرتے ہو, ایسے ہی حق دینے کی باری آئے تو حق دیا بھی پورا پورا کرو. دفتروں میں آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں, کام میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں. یہاں قرآن نے یہ کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حق کیا ہے. حق یہ ہے کہ ہر وقت مسجد میں آگے بیٹھے رہو بس. کہا قرآن نے جب دفتروں میں دیانتداری سے کام ہوگا تو ملک ترقی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے آپ اس کو دیانتداری کے ساتھ کرو, تو کیوں نہیں ملک ترقی کرے گا؟ کیوں نہیں مسلمان قوم ترقی کرے گی؟ ترقی کیسے ہوگی بھائی؟ ہر آدمی ہر کام میں ڈنڈی مار رہا ہے, ٹیچر پڑھانے میں ڈنڈیاں مار رہا ہے, وہ اسٹوڈنٹ کو صحیح طرح پڑھاتے نہیں ہے, طالب علم پڑھنے میں ڈنڈیاں مار رہا ہے, وہ اپنے باپ سے پیسے پورے لے رہا ہے, فیسیں پوری لے رہا ہے, مگر باپ نے جو کام اس کے ذمہ لگایا پڑھنے کا وہ اس کام میں دلچسپی نہیں لے رہا. آپ یونیورسٹی میں طلبہ کے حال جا کے دیکھو, وہ اسکالرشپ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے, مگر گورنمنٹ جس چیز کی اسکالرشپ دے رہی ہے وہ کام پورا نہیں کر رہے, نہ اپنی صحت کے ساتھ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اوفوا بالعہد, جو ایگریمنٹ کرو اس کو پورا کرو. تو یہ کئی سارے احکام ہیں جو قرآن نے بیان کیے جو بالکل نیچر کے مطابق ہے. اور قرآن کے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کی دلیل تمہارے پاس نہ ہو, یقینی طور پر تمہیں اطلاع نہ ہو, اس کے پیچھے بولو نہ چلو. تم ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے. کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہے جو جس کی فیلڈ ہے اس کو وہ کام کرنے دو, تم وہ کام کرو جو تمہاری فیلڈ ہے, لیکن آپ وہ کام کبھی نہیں کریں گے جو آپ کی فیلڈ ہے. آپ وہ کام کریں گے جو کس کی فیلڈ ہے؟ دوسرے کی, اس میں ٹانگ اڑائیں گے آپ. تو یہ بیسک چیزیں ہیں قرآن کی. مسلمان اگر اس پہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں عالم اسلام میں انقلاب برپا ہو جائے, لیکن مسلمان اس پر کبھی بھی لگ رہا حالات سے یہ کہ نہیں آئے گا. اس کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے ہی نہیں, وہ انہی چکروں میں پڑا رہے گا. آپ بتاؤ کتنی زور سے مائکوں پہ اسپیکر لگا کے گھروں کے اندر اسپیکر, اس میں نعتیں چل رہی ہیں. میں نہیں کہتا سب ایسا کرتے ہیں, لیکن جو کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں نا. وہ آپ کو کس نے کسی اور کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی اجازت دی؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مائک لے کر آپ روڈ بلاک کر دو, آپ چلنے پھرنے والوں کا راستہ روک دو, آپ لوگوں کو آرام میں خلل کا ذریعہ بنو؟ یہ کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ ہم نے جمعے کے بیان میں باہر کا اسپیکر آن نہیں کیا, حالانکہ میں پرمیشن لینا چاہوں شاید مجھے مل جائے, لیکن نہیں بھائی, میں اپنی بات زبردستی لوگوں کے کان میں کیوں ٹھوسوں؟ میں پھر لوگوں کو کیسے یہ بات بتاؤں گا کہ نبی نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں جس سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے؟ میں کیسے بتاؤں گا لوگوں کو؟ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آئے کہ بھائی میں بیمار ہوں, میں نہیں آپ کی تقریر سننا چاہتا, یہ مائک کی آواز سے اسپیکر کی آواز سے میرے کان پھٹتے ہیں, لیکن آپ دیکھو میں دھوس جمانا شروع کر دوں گا. تو اللہ رسول کی بات میں کر رہا ہوں, تیرے کان اس کو تو اسلام سے ہی گیا. او بھائی, اللہ رسول کی بات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو. پیاز کھا کے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ہے, کھا لیا تو گھر میں نماز پڑھ لو. اب کوئی پیاز کھا کے مسجد میں آ رہا ہے, آپ کیا بھائی گھر جا, مجھے مسجد سے روک رہے ہو, اور قرآن کی آیتیں فوراً پڑھنا شروع کر دیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکے؟ او بھائی یہ یہاں کے لیے نہیں ہے, یہ اس بے موقع آیتیں فٹ کی جا رہی ہیں, بے موقع حدیثیں فٹ کی جا رہی ہیں, جو جس جگہ کے لیے ہے وہ اس جگہ پہ فٹ نہیں کی جا رہی. یہ تو یحرفون الکلم عن مواضعہ, قرآن کہہ رہے یہودی یہی کرتے تھے کہ تورات میں جو آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہاں سے ہٹا کے اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے نا, جیسے وہ ایک صاحب مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, بس یہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ موضوع بہت اہم ہے, لیکن کیا کریں وقت پورا ہی ہو جاتا ہے, تو پھر اگلے ہفتے پھر چلیں گے. تو ہمیں کوئی جلدی امام مہدی تک بہت ٹائم ہے ہمارے پاس, باقی بھی امام مہدی آ کے پورا کر لیں گے. وہ بلکہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں, تو کہیں گاڑی میں بیٹھ چل, وہ کہیں وہ چھوڑ دو بیٹھو, اب جہاں جانا میں خود ہی پہنچا دوں گا. وہ ایک مولوی صاحب نا, ہر آدمی اپنی وہ کر رہا ہے, پوری اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہوگا, اپنے نظریات کو لیبل ہر ایک نے قرآن و سنت کا لگایا ہو.
تو سیدھا سیدھا قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھو، ٹھیک ہے نا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ تو سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، شرک چھوڑ دو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور جو جہنمی لوگ ہیں ان کی علامت ہے رشتہ داریوں کو وہ توڑتے ہیں. یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے، توڑنے کی اجازت نہیں ہے. وراثت کا مال نہیں کھانا، کسی کے مال پہ نظر نہیں رکھنا، لالچ نہیں کرنی ہے. اقناع بما فی یدیک، جو کچھ اپنے پاس ہے اس پہ قناعت کرنی ہے. تو یہ کتنی اچھی تعلیمات ہیں بھائی، کتنی سیدھی سادی. لیکن دوسرے کی اچھا ٹوہ میں نہ لگو، کسی کے دفتروں میں دوسرے کی تنخواہ پوچھنے میں پوری زندگی برباد کر دے گا. تیری کتنی ہے سچ سچ بتا دے. چھوڑ دے بھائی، تیرا باس تجھے دے رہا ہے، تو یہ دیکھ تیرے حساب سے ہے کہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم 20 سال سے جامعۃ الرشید میں ہیں اور وہاں سے ہمیں وظیفہ بھی ملتا ہے. لیکن مجھے نہیں پتا 20 سال سے جو استاذ میرے ساتھ ہیں کس کا کتنا وظیفہ ہے. الحمدللہ نہ ہمیں اپنے کسی استاذ کا پتا کہ ان کا کتنا ہے، نہ اس کا پتا کہ جو مجھ سے جونیئر ہے اس سے بھی نہیں پوچھا بھائی تیری کتنی ہے. اگر بالفرض اس کی زیادہ ہوئی تو میں کہا ابے تیرے کو سالہ تو میرے 10 سال بعد آیا تو ڈبل لے رہا ہے، ہم لوگ کو سالے 20 سال تک گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ. یہ ہوتا ہے نا کیا اور بھائی تمہارا گزارا نہیں ہو رہا، تم ایپلیکیشن دو بھائی میرا اس میں گزارا نہیں ہو رہا، میری تنخواہ ڈبل کر دو. یہ کام تو سمجھ میں آتا ہے. تجھے اس سے کیا کہ وسیم کی تنخواہ کتنی ہے، تیرے تو 10 سال بعد آیا. لیکن قرآن کہہ رہے کہ کسی کے در پہ مت ہو، تجسس مت کرو، اپنے کام سے کام رکھو. لیکن مسلمان جو کر رہا ہے، چونکہ وہ قصے ہر وقت کربلا کے سن رہا ہے، وہ ربیع الاول کے جلسے سن رہا ہے، وہ ہر وقت مختلف مناظرے سن رہا ہے، وہ یوٹیوب پہ جائے گا، ادھر رفع الیدین کے جھگڑے سن رہا ہے، وہ کام کی بات پہ آئے ہی نہیں رہا. اس کو ہم سمجھا رہے کہ ابے یہ جھگڑے ہو چکے، کمپلیٹ ہو چکے، مسلک وجود میں آ چکے، فقہا کی تحقیق ہو چکی ہے، انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو، باقیوں پہ رد نہ کرو. لیکن یہ بات لوگوں کی سمجھ میں ہماری باتیں آ نہیں رہی ہیں، الٹا ہم پہ پھر قواریت کا لیبل لگا رہے ہیں. ابے یہ تو ہے تو دیوبندی نا، تو باتیں وہی کرے گا جو دیوبندی کرتے ہیں. ابے یہ تو چونکہ حنفی ہے تو باتیں وہی کرے گا جو حنفی کرتے ہیں. تم نے نہ سمجھنے کی جب قسم اٹھائی ہے بھائی، تو ہمارے پاس پھر یہی حل ہے کہ تمہاری 4 شادیاں کراتے ہیں معذرت کے ساتھ. کیونکہ میں نے دیکھا جس نے کی ہے نا اس کے یہ مسائل ختم ہو گئے قیامت تک کے لیے. اس کو بھاڑ میں جائے، ٹانگیں چوڑی کرو، ٹانگیں پتلی کرو، رفع الاول. بھائی میری بیویوں میں کسی طرح سلو کرا دو یار. صحیح ہے نا. ابے بھائی ایسی کی تیسی یار میرے سالے آ رہے ہیں مجھے کوٹنے کے لیے، ان کو تیسری کا پتہ چل گیا یار، اس کا مفتی صاحب کچھ کرو یار. میں کہتا ہوں ابے دیکھ پہلے 73 فرقوں میں جو جنتی اس کی وہ گئے بھاڑ میں جائے 73 فرقے. لیکن کام خاندانی کیا کہ 4 عورتوں کو اس نے برائی سے بولو نا بچا لیا. اب ان پہ جتنا خرچ کرے گا، نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، بچوں کو کھلائے گا. تو یہ بھلے 10 ٹینشنوں میں ہو یار. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ آدمی جو نکاح نہیں کرتا، بچے نہیں ہے، اور اللہ اللہ کر رہا ہے بیٹھ کے اس سکون قلب کے ساتھ، 2 رکعت کی نیت مانتا ہے، انتہائی خشوع و خضوع. امام احمد بن حنبل کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. تو سکون سے 2 رکعت پڑھ کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. ایک ہی ہے، کوئی بیوی نہیں کوئی بچے نہیں. دوسرا وہ ہے جس کے بیوی بچے ہیں. اب وہ 2 رکعت کی نیت مانتا ہے، گھنٹی بجنا شروع، سائلنٹ پہ کیا تو وائبریشن، یعنی بیل بند کر دی تو وائبریشن پہ خشوع خضوع رہے گا. 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے دیکھا تو میسج آیا ہے بیگم شادیاں کر لی ہیں، گھر کا کوئی خیال نہیں ہے. اگر یہ نمازیں ہی پڑھنی تھی تو ہمیں نہیں لے کر آتے. آج مجھے گھر والوں نے ڈبل روٹی کے لیے بھیجا. اپنا واقعہ بتانے میں کوئی حرج نہیں، حقیقت اپنا واقعہ. یہ میرے بھائی گواہیں، یہ دوست ہیں یہ گواہیں. گھر والوں نے کہا بھائی بریڈ چاہیے، اور مسجد کا جو میرا خادم ہے بیچارہ خدمت کرتا ہے شمس، اس کو بول دیں کہ وہ لے آئے. میں باہر نکلا بول گیا. پھر میں گھر گیا، گھر والوں نے کہا آپ کو ڈبل روٹی لینے کے لیے بھیجا. میں نے کہا بالکل ذہن سے نکل گیا. اب میں گیا تو دیکھا شمس بھائی جمعہ نہانے کے لیے گھسے ہوئے ہیں. اب میں بیٹھا رہا ہوں کرسی باہر ڈال کے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ جب نکلیں گے تو میں بولوں گا. میں نے کہا چلو جب نکل آئے گا تو بول دوں گا، جب نکلے تو میں اتنی دیر ہو گئی بھول گیا میں. ایسے ہی پھر میں باتوں میں گھر چلا گیا. یہ خشوع و خضوع بتا رہا ہوں آپ کو. اس آدمی کیا خشوع و خضوع سے نماز پڑھے گا بھائی؟ اس کنڈیشن میں خشوع و خضوع سے نماز پڑھ کے دکھاؤ، پھر وہ میں مانوں گا یہ خشوع و خضوع کی نماز ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ دوبارہ جب میں گھر